السلام علیکم۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ایک سوال پر کیا تھا۔ 1400 سالوں میں قرآن پر ہزاروں تفاسیر لکھی گئیں اور بعض تفاسیر تو ایسی ہیں جو 80 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اتنی گہرائی کہاں سے آئی؟ ایسا کیا ہے اس کلام میں جو ہر زمانے کے علماء، مفکرین اور دانشوروں کو بار بار اس پر غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ کلام کس طرح ہر دور کے مسائل اور سوالات کا جواب دیتا ہے؟ یہ صرف سوچنے کی بات نہیں بلکہ قرآن کے معجزاتی پہلو کو سمجھنے کا موقع ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم اپنے اگلی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آئیے اب اس سوال کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ذرا سوچیں، جیسے قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی قرآن کی تفسیر بھی اگر وحی کے ذریعے بھیج دی جاتی تو کیا ہوتا؟ فار ایگزامپل کوئی صورت ایسی ہو سکتی تھی جس کی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی اور ساتھ ہی ان آیات کے مشکل الفاظ کے میننگ بھی وحی کے ذریعے نازل ہو جاتے۔ مزید یہ کہ پھر ان صورتوں کے لیسنز اور نصیحتیں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کر دی جاتی۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ایڈیشنل انفارمیشن جیسے کچھ ایکسرسائزز یا فل ان دا بلینکس کرنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی وحی کے ذریعے نازل کر دی جاتی، تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور کلیریفیکیشن اس طریقے سے کئی گنا زیادہ ایزی اور کلیئر ہو سکتی تھی، ہماری سوچ سے کہیں گنا زیادہ۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم قرآن کو صرف ایک ہی مرتبہ پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وضاحت بھی ایک ہی بار ہمیں مل چکی ہوتی۔ اس کے بعد ہم کچھ ایکسرسائزز یا مشقیں حل کر لیتے اور پھر شاید ہمیں مزید کچھ پڑھنے یا سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انداز ایسا نہیں ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے ذہن اور انداز فکر مختلف ہیں۔ ہر شخص قرآن میں غوطہ لگا کر اس کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے اور اپنے لیے کچھ قیمتی جواہر نکال کر اوپر آ سکتا ہے۔ آپ جب بھی اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہر بار ایک نئی چیز، ایک نیا سبق اور ایک نیا احساس لے کر واپس آتے ہیں۔ یہی وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے قرآن ہمارے دلوں سے بات کرتا ہے اور ہر بار ہمیں نئی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کسی خاص درجے کی تعلیم اور کسی محسوس عمر کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہر عمر اور ہر طرح کی تعلیم کے لیے موزوں ہے۔ ایک غیر تعلیم یافتہ یا ان پڑھ شخص جو صرف قرآن کو سنتا ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور دوسری جانب ایک ایسا انسان جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ بھی اس سے بھرپور علم اور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن جیسی جامعہ، ہمہ گیر اور ہر ذہن اور عمر کے لیے موزوں کتاب کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ گفتگو سے ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن چونکہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی کلام اور قرآن کے کلام کے درمیان فرق کو پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو اس کے منفرد انداز سے پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی بھی شخص جو عربی زبان سے واقف ہے وہ آسانی سے یہ فرق بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث کا انداز ہے اور یہ قرآن کا انداز ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر مصنف اپنی تحریر میں یا اپنی شاعری میں ایک خاص انداز استعمال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کتاب کا کور پیج گم ہو جائے یا اس پر مصنف کا نام لکھا نہ ہو تو اگر آپ پہلے سے اس مصنف کی تحریریں پڑھ چکے ہیں تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحریر کا انداز کس کا ہے۔ آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ فلاں کلام شیکسپیئر کا ہے یا فلاں شاعری علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ اس طرح قرآن بھی اپنے منفرد انداز کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز سنت سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سچے اور ایمانت دار تھے کہ اللہ کا کلام پہنچانے میں کوئی کمی یا تبدیلی نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی پیغام پہنچانے کا حکم دیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ امت تک پہنچائے۔ فار ایگزامپل قرآن میں کئی جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ کہو، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صرف کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہو بھی اسی طرح بیان کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ ایک حکمیہ فعل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو قرآن کا کوئی بھی لفظ چھوڑنے یا اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام بالکل اسی طرح امت تک پہنچایا جیسے اللہ نے نازل فرمایا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کلام ہوتا تو قرآن میں ایسی آیات کیوں ہوتی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ عبس کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ آپ نے ایک نبینہ مومن کی طرف کم توجہ دی اور کفار کے سرداروں کی طرف زیادہ توجہ دی۔ اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کیا وہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ یہ ایک اہم مجلس تھی۔ اگر کفار کے سردار قائل ہو جاتے تو شاید نہ جنگ بدر ہوتی، نہ جنگ احد، اور نہ ہی مسلمانوں کو اتنی قربانیاں دینی پڑتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کفار کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک ایک کمزور ترین مومن بھی زیادہ محبوب اور مقرب ہے، اس لیے اسے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کسی بھی انسانی جذبات یا فطری عمل سے بالا تر ہے اور حقیقی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ایک اور سوال جو عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے بعض اوقات ہم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک شاہانہ انداز ہے جسے شاہانہ ہم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المالک بھی ہے، اور بادشاہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ حکم دے رہے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہیں، اس لیے وہ اس انداز میں بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایک سے زیادہ ہیں۔ وہ یقیناً واحد ہے۔ یہ ہم صرف اللہ کی عظمت، جلال اور شہنشاہی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ آنا مطلب میں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ اپنی ذات اور توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں، جبکہ ہم کا انداز اللہ تعالیٰ تب اپناتے ہیں جب اپنی قدرت، عظمت یا تخلیقی امور کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آخر میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے عربی زبان میں نازل ہوا آج کے دور میں کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ یہ در حقیقت قرآن کا معجزہ ہے۔ فار ایگزامپل بچوں کی کتابوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 3 سال کے بچوں کے لیے ہے اور یہ 7 یا 12 سال کے بچوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک 3 سال کا بچہ 12 سال کے بچے کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اسی طرح ایک پی ایچ ڈی شخص 3 سال کے بچے کی کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہر عمر، ہر علم اور ہر زمانے کے لیے موزوں ہے۔ یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم قرآن کو ٹھیک سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، اسے زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے آپس کے اختلافات، حسد اور نفرتیں ختم نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب تک آپ قرآن پر غور نہیں کریں گے وہ تب تک آپ کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لائے گا، چاہے آپ اسے مکمل طور پر زبانی ہی کیوں نہ یاد کر لیں۔
قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ یہی اس کتاب کی اصل روح ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہدایت اور رہنمائی کا ایک زندہ معجزہ ہے جو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ لیکن یہ ہدایت تب ہی ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے جب ہم اسے سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کریں۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔